الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ المیامین المبارکین وعلی کل من اتبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور آج جو موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے، جس ٹائٹل کے تحت ہے، وہ ہے کتاب بدء الوحی، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے پیغام آنے لگے، اور وہ کون سی کیفیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو بیان کیا۔ حدیث نمبر 3 صحیح البخاری کی ہے، جو ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ غار حرا تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پر آپ مراقبہ کیا کرتے تھے، یعنی غور و فکر کرتے تھے کائنات کی تخلیق کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس صنائی کے اندر، اور سوچتے تھے کہ اس وقت اس خطے کے اندر اور اس ریجن کے اندر جو انسانیت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، انسانیت کو غلام بنایا گیا ہے، تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور میں کون سا وہ پیغام لے کر اپنی قوم کے سامنے جاؤں جس کو وہ تسلیم کریں اور اس پستی سے نکل کر دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کو حاصل کریں۔ آپ اسی غور و فکر میں ہوتے تھے کہ انسانیت کے لیے بہترین آئین اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میں انسانیت کے سامنے ایک پروگرام پیش کروں۔ تو اللہ کی طرف سے ایک دن آپ پر وحی کا سلسلہ نازل ہونا شروع ہوا، اور اس کا پہلا جو لفظ تھا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے رسالت مآب، آپ اپنے رب کا نام لے کر آپ پڑھیے۔ اس حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے کہ فرشتے نے آپ سے بار بار یہ بات کہی اور آپ کو دبوچا اور آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت سے آپ کے اوپر انسانی تقاضے کے مطابق آپ پر ایک خوف اور کپکپی جسم کے اوپر طاری ہو گئی، اور آپ گھر تشریف لے آئے، اور آپ نے اپنی بیگم جو اس وقت سیدہ کائنات ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا تھی، آپ نے ان کے ساتھ کہا کہ زملونی مجھے کمبل اڑائیے، انی خشیت علی نفسی، میں اپنے اوپر خوف کھا رہا ہوں کہ کہیں میری جان چلی جائے۔ تو اس وقت ام المؤمنین سیدہ کائنات سید الخدیجہ الکبریٰ نے آپ سے بڑے تاریخی الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خواتین جو ہے وہ ایک خاتون، عظیم خاتون، وہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے باقاعدہ مشورہ دیتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کا اسے قبول کرنا اور اس پہ انکار نہ کرنا کہ بھائی تم کون ہوتی ہو خاتون ہو کر میرے ساتھ بات کرنے والی اور پھر مجھے مشورہ دینے والی اور مجھے تسلی دینے والی، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو آپ نے بالکل یہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو قبول کیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ورقہ بن نوفل کا مشورہ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مآب کو خود اپنے ساتھ لے کر بھی گئیں، اور وہاں پر ان کے سامنے ان کی کیفیت کو بھی بیان کی۔ تو اس سے خواتین کی ایک اہمیت کا بھی اندازہ پتہ چلتا ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے دوستوں، میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا، بیان کرنا چاہوں گا، کہ جس سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ فرمایا کہ واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول، پروردگار آپ کو کبھی بھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو قطع نہیں کرتے بلکہ رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں۔ رحم کے مادے سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، وسعت، نرمی،
رحمان بھی اسی سے ہے، رحیم بھی اسی سے ہے، جس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ رحمت کا، مہربانی کا اور شفقت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو انک لتصل الرحم، آپ شفقت کرتے ہیں، آپ رحم کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ایک خصوصیت تو آپ کی ہے۔ دوسری یہ وتحمل الکل، آپ کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کئی روایات کے اندر، مشہور روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے لوگ آپ سے کہا کرتے تھے کہ یہ بوجھ ہمارا اٹھا کے ہمارے کندھوں پہ رکھ دیں، تو رسالت مآب اس بوجھ کو اٹھا لیا کرتے تھے، بلکہ ان کے گھر بھی ان کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنے اوپر یہ ڈیوٹی مقرر کر رکھی تھی کہ آپ بازار کے باہر جاتے تھے اور روزانہ جو ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے تھے، جو مشقت نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور ان کے گھر لے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق تھا۔ تیسرا فرمایا کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے کماتے ہیں۔ کتنی بڑی ایک عظیم خصوصیت اور صفت ہے رسالت مآب کی کہ آپ لوگوں کو کما کے دیتے ہیں۔ جو خود کما نہیں سکتے ان کے لیے آپ جاتے ہیں، روزانہ بازار میں جاتے ہیں اور چیزوں کو بیچتے ہیں، ان کا مال لگاتے ہیں اور پھر وہ آ کر فائدہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ انہی کو دے دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ بیان کی کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ تقر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ دور دور سے قافلے آتے ہیں یہاں پر اور اپنا مال بیچنے کے لیے آتے ہیں، آپ انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ لوگوں کو نہیں جانتے لیکن ان کی مہمان نوازی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ وہ آگے پانچویں خصوصیت بیان فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کی باتوں کے اوپر جو مصیبتیں پیش آتی ہیں ان پر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ آج جو شخص سچ کہتا ہے معاشرے کے اندر، آپ جا کر اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ جو شخص سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے آپ جا کر اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سچی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کرا دیا۔ یہ تھا حق کی بات، جو مصیبتیں آئیں آپ اس پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو 5 خصوصیات ہیں اے میرے پیارے شوہر آپ کے اندر جو پائی جاتی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، تو پروردگار آسمان کا مالک کبھی بھی آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو ناظرین کرام، بتانا مقصود یہ ہے اس ویڈیو کے اندر، اس مختصر پیغام کے اندر، کہ خاتون جنت نے رسالت مآب کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی، آپ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ میرے شوہر اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ اس اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، اس اللہ کی بہت زیادہ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس اللہ کے لیے سجدے آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس اللہ کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، اس اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ سماجی کاموں کو گنوا کر، آپ کی انسانیت کے لیے خدمات کو گنوا کر، آپ کی زوجہ، آپ کی رفیقہ حیات نے آپ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خدا کی سچی معرفت، پروردگار کی سچی محبت، پروردگار سے سچی دوستی، انبیاء کرام کے لیے بھی وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کے کام آتے ہیں، سوسائٹی کے کام آتے ہیں، سماج کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں، اور جو عبادات ہوتی ہیں وہ ان کا انفرادی عمل ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے کمال یہی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، بلا رنگ نسل مذہب وہ اور انسانوں کے ساتھ ان کے لیے کیا سوچتا ہے، کیا ان کے لیے کرتا ہے۔ آج اس مختصر ویڈیو پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔